بسم اللہ الرحمن الرحیم یا السلام علیکم۔ مصر کے شہر سکندریہ کے قریب ایک دریا بہتا تھا جہاں آس پاس کے لوگ پینے کا پانی بھرنے آتے تھے، کیونکہ نہ وہاں کنواں تھا اور نہ ہی کوئی چشمہ۔ اسی دریا کے کنارے ایک دن مصر کا سب سے مشہور اور طاقتور ڈاکو اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ وہ ایسا ڈاکو تھا جس کا شہر بھر میں خوف تھا۔ قاضی کے سپاہی کئی بار اسے پکڑنے نکلے مگر کوئی بھی واپس نہ آیا، اسی لیے قاضی نے بھی اس کی تلاش چھوڑ دی تھی۔ اس دن جب وہ ڈاکو دریا کنارے کھڑا تھا تو اس کی نظر ایک حسین پاک دامن کنواری لڑکی پر پڑی جو اپنے سر پر مٹکا رکھے پانی بھرنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی چند سہیلیاں بھی تھیں۔ وہ لڑکی نہایت سادہ لباس میں تھی مگر اس کے چہرے کی معصومیت حسن نے ڈاکو کے دل کو ہلا دیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی عورتیں دیکھی تھیں مگر ایسی پاکیزگی اور خوبصورتی اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ وہیں کھڑا ہوا کر اسے دیکھتا رہا اور اس کے دل میں غلط خواہش جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرو کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ اس کے ساتھی کچھ ہی دیر میں واپس آئے اور بتایا کہ یہ شہر کے ایک ایماندار کپڑے کے تاجر کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ تاجر بڑا عقل مند اور نیک آدمی ہے اور اس کی بیٹی بھی بہت سمجھدار ہے، اسی لیے اسے حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ مگر ڈاکو نے غرور سے کہا کہ میں جو چاہوں حاصل کر لیتا ہوں، کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اسی وقت اس تاجر کے نام ایک دھمکی بھرا خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے خط میں لکھا کہ آج رات میں تمہارے گھر آؤں گا، تم اپنی بیٹی کو دلہن کی طرح سجا کر ایک کمرے میں بٹھا دینا اور خود گھر سے نکل جانا۔ میں آؤں گا، اپنی خواہش پوری کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں دن دہاڑے تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے لے جاؤں گا اور قاضی بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ اس خط کو لکھ کر اس نے اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ میں تاجر کے گھر بھجوا دیا۔ جب تاجر نے وہ خط پڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کے دل میں شدید خوف بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈاکو واقعی بہت خطرناک ہے۔ اس نے بہت سے قافلے لوٹے تھے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ڈرتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ اس وقت تاجر کو لگا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر اس کی بیٹی نے نہ چیخانا روئی بلکہ بڑے سکون سے اپنے باپ کی بات سنی۔ اس نے کہا، ابا جان آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں کمزور نہیں ہوں کہ اس کسی ظالم کے سامنے ہار مان لوں۔ میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے یہ ڈاکو اپنی زندگی بھر کسی کو بری نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تاجر نے حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹی وہ بہت بڑا ڈاکو ہے، اس کا نام سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی ہے۔ مگر بیٹی نے کہا کہ ابا جان اگر اللہ کی مدد شامل ہو تو ایک کمزور لڑکی بھی بڑے سے بڑے ظالم کو ہرا سکتی ہے۔ بس آپ وہی کریں جو میں کہوں، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ اسی طرح کہانی کا پہلا مرحلہ ختم ہوتا ہے جہاں ایک ظالم ڈاکو کی ناپاک خواہش اور ایک نیک لڑکی کے مضبوط ایمان کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ تاجر اپنی بیٹی کی بات سن کر ابھی بھی خوف میں مبتلا تھا مگر بیٹی چہرے پر سکون دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ملا۔ اس نے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ ایک کتاب ذبح کریں، ایک بکری ذبح کریں، کتے اور بکری کی کھال دروازے پر لٹکا دیں، بکری کا گوشت پکا کر ہمیں دونوں کو کھلائیں تاکہ ہمیں طاقت ملے اور کتے گوشت ایک برتن میں رکھ کر میرے کمرے میں چھوڑ دیں، پھر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تاجر یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہا کہ بیٹی یہ سو اب کیوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مگر لڑکی نے کہا کہ ابا جان ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور جو میں کہہ رہی ہوں وہی کریں۔ تاجر کے لیے یہ سب سن کر آسان نہیں تھا مگر اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے وہ ہر کام کرنے کو تیار تھا۔ اس نے ایک کتا ذبح کیا، اس کی کھال اتار کر دروازے پر لٹکا دی، پھر اس کا گوشت پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کی کھال بھی دروازے پر لٹکا دی اور اس کا گوشت پکایا۔ اس نے خود بھی پیٹ بھر کر کھایا اور اپنی بیٹی کو بھی کھلایا۔ باقی بچا ہوا گوشت ایک برتن میں ڈال کر لڑکی کے کمرے میں رکھ دیا۔
اس کے دل میں بھی ابھی بھی خوف تھا، مگر وہ اپنی بیٹی پر بھروسہ کر رہا تھا۔ جب شام ہونے لگی تو اس نے اپنی بیٹی کو دلہن کی طرح تیار کیا۔ اس کے بعد سوارے اسے اچھے کپڑے پہنائے اور اس کمرے میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ دل پر پتھر رکھ کر گھر سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ گھر میں رہا تو ڈاکو اسے مار سکتا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت لڑکی اکیلی تھی، مگر اس کے دل میں خوف نہیں بلکہ اللہ پر مکمل یقین تھا۔ اس نے دل میں دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس عالم سے بچا لے اور اسے ہدایت دے۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا تو دور سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ لڑکی سمجھ گئی کہ ڈاکو آ رہا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ اس نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر صبر سے انتظار کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گھوڑے کی آواز دروازے کے قریب آ گئی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکو اندر داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے دروازے پر لٹکی ہوئی کتے اور بکری کی کھالیں دیکھی۔ وہ حیران ہوا اور اس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ سب کیوں کیا گیا ہے، مگر اس وقت اس کی نیت خراب تھی۔ وہ زیادہ سوچے بغیر اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ اندر پہنچا تو اس نے لڑکی کی دلہن کی طرح سجا ہوا دیکھا۔ اس کا حسن پہلے سے بھی بہت زیادہ نکھر رہا تھا۔ ڈاکو کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ سوچنے لگا کہ آج اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے کمرے میں اس کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے جب اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ ڈاکو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے لڑکی کو سلام کیا اور اس کے قریب بیٹھنے لگا، مگر اس سے پہلے اس نے سوال کیا کہ دروازے پر کتے اور بکری کی کھالیں کیوں لٹکی ہوئی ہیں اور یہ گوشت کس کے لیے رکھا گیا ہے؟ لڑکی نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ آج ہم نے گھر میں ایک کتا اور ایک بکری ذبح کی تھی۔ بکری کا گوشت آپ کے لیے پکایا گیا ہے اور کتے کا گوشت میں نے خود کھا لیا ہے۔ یہ سن کر ڈاکو کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور بولا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے کتے کا گوشت کھایا ہے؟ میں تمہارے قریب کیسے آ سکتا ہوں؟ میں نے تم سے بڑی پاک لڑکی سمجھا تھا، مگر تم تو بہت غلط نکلی۔ لڑکی نے بڑے سکون سے کہا کہ میں نے تو ایک مرے ہوئے کتے کا گوشت کھایا ہے، مگر آپ تو زندہ کتے کا گوشت کھانے جیسے ایک کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک کنواری لڑکی کو ڈرا دھمکا کر اس کے عزت کو لوٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کتے کا گوشت کھانے سے کم گناہ ہے۔ جب میں نے ایک کتے کا گوشت کھانے کی بات کی تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے، مگر آپ خود جو گناہ کر رہے ہیں، کیا اس پر آپ کے رب کو آپ سے نفرت نہیں ہوگی؟ کیا آپ اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ لڑکی کی باتوں نے ڈاکو کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے کبھی کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر ایک لڑکی کے کتے کا گوشت کھانے پر میں اس سے نفرت کر رہا ہوں تو میرے رب مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہوگا، کیونکہ میں تو ایسے کام کرتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ گندے ہیں۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی غرور کا بت ٹوٹنے لگا اور اس کا دل نرم ہونے لگا۔ وہ اچانک گھٹنوں کے بال زمین پر بیٹھ گیا اور سجدے میں گر کر رونے لگا۔ وہ اللہ سے معافی مانگنے لگا اور اپنی گناہوں کا اعتراف کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میں نے بہت ظلم کیے، میں نے بہت لوگوں کو تکلیف دی، مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد یہ زندگی چھوڑ دوں گا۔ لڑکی کی خاموشی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اللہ کا شکر تھا کہ اللہ نے اس کی مدد کی ہے اور ایک بڑے ظالم کے دل کو بدل دیا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکو اٹھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ اس نے لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط سوچا، اللہ نے تمہیں میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، میں آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف بری نظر نہیں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس رات ایک ظالم ڈاکو کے دل میں اللہ کا خوف داخل ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کا راستہ بدلنے والا تھا۔ ڈاکو کے جانے کے بعد کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر کر دعا کی، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس ظالم سے بچا لیا اور اس ہدایت دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہونے لگی اور سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہونے لگی۔ کچھ ہی وقت میں اس کے باپ کی واپسی ہوئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔
وہ بیٹی کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی صحیح سلامت کمرے میں موجود ہے، اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کر تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خوشی سے رونے لگا۔ اس نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹی اللہ کا شکر ہے کہ تم محفوظ ہو، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ لڑکی نے اپنے وہ ساری بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس نے ڈاکو کو کتے کے گوشت کی بات کہہ کر اس کی ضمیر جگا دی اور اللہ کی خوف کا احساس دلایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ حقیقت میں نہ کتے کا گوشت پکایا گیا تھا اور نہ کسی نے کھایا تھا، یہ سب ایک حکمت عملی تھی تاکہ ڈاکو کے دل میں نفرت اور پھر شرمندگی پیدا ہو۔ تاجر یہ سب سن کر حیران رہ گیا، وہ اپنی بیٹی کی عقل مندی اور ایمان پر فخر محسوس کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ بیٹی، واقعی اللہ نے تمہیں بہت بڑی سمجھ اور ہمت عطا کی ہے، تم نے نہ صرف اپنی عزت بچائی بلکہ ایک بڑے ظالم کو بھی سیدھے راستے پر لے آئی۔ اس دن کے بعد اس ڈاکو کو کسی نے شہر میں دوبارہ نہیں دیکھا، نہ کسی نے اسے کسی قافلے کو لوٹتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی کسی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا۔ لوگ حیران تھے کہ وہ اچانک کہاں چلا گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ شہر چھوڑ کے کہیں دور چلا گیا ہے، کچھ کہتے تھے کہ وہ کسی جنگل میں جا کر عبادت میں لگ گیا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ اپنی گناہوں پر اتنا شرمندہ تھا کہ اس نے دنیا چھوڑ دی اور انتہائی اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اور تاجر اس کی بیٹی کے لیے یہ سب ایک بڑی نشانی تھی کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ اسی واقعے کے بعد